وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 13 سے 16، حصہ ہشتم 23-29 آج کے سبق کا نمبر ہے. آج کا موضوع کیا ہم اللہ تعالیٰ کی لعنت میں گرفتار ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو کہ میں تم کو ایسی چنگھاڑ کے عذاب سے آگاہ کرتا ہوں جیسے عاد اور سمود پر چنگھاڑ کا عذاب آیا تھا. اذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. جب ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے اور پیچھے سے آئے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، سو جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. جو عاد تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 13. فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ نہ مانے تو کہہ دو،
فقل انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد وثمود، تو اے داعی تم ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں کڑک سے ڈراتا ہوں جیسے کہ قوم عاد اور قوم ثمود پر کڑک آئی تھی۔ اذ جاءتہم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جب ان کے پاس رسول آئے ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے، اور پیغام کیا دیا، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی سامنے سر نہ جھکاؤ، کسی اور کی اطاعت نہ کرو، کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکہ، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتے نازل کر دیتا، فإنا بما ارسلتم به کافرون، پس ہم اس چیز سے جو تم دے کے بھیجے گئے ہو انکار کرتے ہیں۔ فاما عاد، پس قوم عاد نے فاستکبروا فی الارض بغیر الحق، ناحق تکبر کیا زمین میں، وقالوا من اشد منا قوہ، اور کہا ہم سے طاقت میں کون زیادہ ہے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، اور کہا ہم سے طاقت میں کون زیادہ ہے، اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں، اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے طاقت میں کہیں بڑھ کر ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ میری آیاتوں کا انکار کرتے رہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، پس ہم نے ان پر تیز آندھی بھیجی، فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں، لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تاکہ ہم ذلت کے عذاب کا مزہ ان کو دنیا کی زندگی میں چکھا دیں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور آخرت کا عذاب تو اور بھی ذلت کا ہے، وَهُمْ لَا يَنصُرُونَ، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو بہرحال بات چیت تو اللہ تعالیٰ کی عطا اور اللہ کے فضل سے میں نے کی ہے، اور ہمارا آج کا جو سبق ہے آیت نمبر 16، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہاں ایک نقطہ ہے، دنیا کی زندگی میں عذاب، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا تو یعنی عمل کی جگہ ہے، دار العمل ہے، اور دار الجزا تو یوم آخرت ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ دیکھیں، دراصل جزائے اعمال شروع ہو جاتی ہے کہ جب آپ باشعور ہو جاتے ہیں اور آپ زندگی گزارنے کا ایک فیصلہ کر لیتے ہیں، تو اس کے مطابق آپ کو اچھے یا برے نتائج کا سامنا لازماً کرنا پڑتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک فطرتی عمل ہے۔ مثال کے طور پہ شدید گرمی کا موسم ہے، اور آپ ایک ایسے معتدل علاقے میں ہیں، معتدل، جہاں اتنی سخت گرمی نہیں ہے، اور دو مقامات ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاکستان کی بات اگر میں کروں تو ایک تو نواب شاہ ہے یا تھر کا ریگستان ہے، وہاں جو ہے 45-50 تک پہنچ جاتا ہے بعض اوقات نا دن کے وقت گرمیوں میں۔ اور ایک ہے آپ لگا لیں کالام ہے، کالام میں جو درجہ حرارت ہے وہاں تو پھر آپ کو بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، وہاں گرمی کے سخت گرمی کے موسم میں۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے آپ کو بات بتاؤں، اب یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ اگر آپ کالام جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہاں آپ کو سکون اور راحت ہوگی، اور اگر آپ تھر یا نواب شاہ جانا چاہتے ہیں تو یا ملتان، گرد گرما اور گرمی، ایسا ہے نا، تو پھر آپ کو وہاں نواب شاہ جانا چاہتے ہیں تو وہاں پھر سخت گرمی ہوگی۔ یہ میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ ہمارے اعمال کے قدرتی نتائج ہیں، یعنی ہم جو فیصلہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ کی اطاعت ٹھنڈی چھاؤں کے مانند ہے۔
ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت جو نیکوکار ہیں ان کے قریب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو انہ کان بعبادی خبیرا بصیرا، پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے مومنوں سے کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ مومنوں سے فرماتا ہے کہ حقا علینا ننجی المؤمنین، حقا علینا نصر المؤمنین، مومنوں کی امداد مجھ پر لازم ہے، اور مومنوں کو بام عروج تک پہنچانا یہ میرے ذمہ ہے، ننجل کامیابی۔ تو یہ اب دیکھیں دنیا میں جب ہم آتے ہیں اس بات کو تھوڑا سا آپ یعنی سوچیں اس بات پہ، دو فیصلوں میں سے ایک فیصلہ آپ کریں گے ضرور، یا خوشی سے یا ناخوشی سے، جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا تھا نا فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا۔ تو دو فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ضرور ہوگا۔ اللہ نے ہمیں بنایا ہے اپنے لیے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ بندے میرے راستے پر چلیں اور میرے قریب پہنچ جائیں، میری معرفت حاصل کر لیں، میرے قریب ہو جائیں۔ یہ دنیا کی میں بات کر رہا ہوں۔ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور یہ بات جو ہے یہ آخرت کی نہیں ہے، یہ دنیا کی ہے۔ یہ جو میں نے آیت سورہ فجر کی پڑھ کے سنائی ہے نا، آخری آیت ہے کہ اے نفس مطمئنہ ارجعی، واپس لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف۔ نفس مطمئنہ، روح کو نہیں، اللہ تعالیٰ نفس کو فرما رہے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئن ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ، وہ تم سے راضی، تم مجھ سے راضی، بس داخل ہو جاؤ میرے خاص بندوں کی فہرست میں اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ دیکھیں اس بات کو ہم سوچتے نہیں ہیں نا، تو اس لیے پھر وہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ہماری سوچ تو محدود ہے اور عارضی ہے، اور بس سنی سنائی یا پڑھی پڑھائی باتیں ہیں، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یا تو آپ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ایک فیصلہ اگر آپ نے کر لیا جو کہ بندگی کا فیصلہ ہے، تو آپ اللہ کی رحمت کے سائے تلے چلے جائیں گے۔ دوسرا جو ہے وہ تپتی دھوپ ہے، چھاؤں نہیں ہے، یہ تو ایک چھاؤں ہے، اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے، وہاں آپ اللہ کی لعنت آپ پر ہوگی، یعنی دوسرا اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دو فیصلوں میں سے ایک فیصلہ آپ کر چکے ہیں ابھی بھی۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ تو یعنی بے خبر ہیں، ہم سب بے خبر ہیں، اپنی حقیقت ہمیں نہیں معلوم، دین کی حقیقت نہیں معلوم، قرآن کی حقیقت نہیں معلوم، اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے، ہمیں اپنی حقیقت کا بھی پتہ نہیں ہے، اور منزل کے راستے کی جب منزل ہی پتہ نہیں ہے تو منزل کا راستہ تو پھر یہ ساری چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ جب آپ دنیا کو اپنا مدعا بنا لیتے ہیں تو پھر یہ دین سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں یہ آپ کے لیے بے معنی اور فضول ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں آج کا جو برائے نام مسلمان ہے یہ دین کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، ایسے جیسے کہ 2 وقت کا بھوکا روٹی کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ اللہ کی یاد، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دنیا میں بھجوایا کہ ہم اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں، اور ہم نے اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیا ہے۔ یعنی دیکھیں ہم دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ یاد تھوڑا سا آپ یعنی وہ بات وہی ہے کہ ہر چیز کا ہم معنی نہ تو جانتے ہیں نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذکر اللہ، ذاکر وہ ہے، ذاکر جس کی منزل اللہ ہے، جس کا مقصود اللہ ہے، جس کا مطلوب اللہ ہے، جس کو محبوب اللہ ہے، یہ ذاکر ہے۔
باقی تو تفصیلات ہیں، میں کرتا رہتا ہوں۔ اگر آپ کا مقصود محبوب و مطلوب اللہ ہے تو آپ ذاکر ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر آپ ذاکر بن گئے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان گئے، نمبر ایک۔ اگر آپ ذاکر ہیں، دیکھیں میں اللہ کی عطا سے آپ کو یہ ایک بات بتا رہا ہوں، اگر آپ ذاکر بن گئے اور جو کمال ہے، جو کہ درجہ کمال ہے، اور ذاکر بن گئے، ایک تو وہ ہمارے جو فقہ جعفیہ والے ذاکر ہیں ان کا میں تذکرہ نہیں کر رہا، ان کا الگ معنی ہے، لیکن میں ذاکر کا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الذکر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دائمی ذاکر تھے، دائم الذکر۔ تو وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، دیکھیں دراصل اللہ کی یاد ہوتی ہے، اور انسان دو یادوں میں سے ایک یاد میں زندگی گزارتا ہے۔ مختصر میں آسان اللہ کی عطا سے بتا رہا ہوں، یا تو آپ اس وقت، آپ جو بھی ہیں، مرد ہیں عورت ہیں، جس حصے میں بھی ہیں عمر کے، یا تو آپ کا دل دنیا کی یاد سے آباد ہے، دنیا کی فلمیں چل رہی ہیں ساری، یا آپ اللہ کی یاد میں ہیں۔ دو متضاد ہے، دونوں چیزیں متضاد ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، ایک سینے میں نے دو دل نہیں بنائے، دل ایک ہے، دل ایک ہے، اور اس میں دو محبتیں یکجا نہیں ہو سکتی۔ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں۔ اگر یاد الہی میں آپ مصروف ہیں، یا وہ میں ذکر کر رہا تھا نا ذاکر کا، اگر آپ ذاکر ہیں یعنی اللہ کی یاد میں محو ہے آپ کا دل، تو اس کی علامات کیا ہیں؟ ایک تو یعنی اس کی جو بنیادی جو چیزیں ہیں، میں اس سوال کا آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ ذاکر کون ہے؟ ذاکر وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان چکا، یقین آ گیا اس کو اپنی حقیقت پر، وہ اپنی منزل کو پہچان گیا، نہ صرف پہچان گیا بلکہ یقین کر لیا، نہ صرف یہ کہ یقین کر لیا بلکہ اس نے عزم کر لیا کہ میری منزل تو اللہ ہے۔ پھر اس کا طریقہ تو بندگی ہے، ان اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے نا آیت نمبر 14 میں، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ رسول آئے، انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کی سوا کی۔ تو ذاکر کی میں آپ کی بات کروں کہ یہ اللہ کی بندگی پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ منزل، اور اللہ کے راستے پر یہ چل پڑتا ہے۔ اللہ کا راستہ قرآن، نبی کا طریقہ۔ تو اگر آپ ایسا یعنی وہ ذاکر کی میں بات کروں، ذاکر اپنے آپ کو پہچان لیا، منزل کو پہچان لیا، نہ صرف یہ کہ پہچان لیا، کیونکہ صرف پہچاننا تو کافی نہیں ہے، اس پہ یقین کرنا بھی چاہیے، ورنہ تو اللہ قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، ہمیں تو یقین نہیں ہے، احکامات موجود ہیں، ہمیں تو یقین نہیں ہے۔ الراشی والمرتشی فی النار، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ تو ہم تو کھا رہے ہیں، ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، رشوت ہے، کرپشن ہے، آپ دیکھ لیں احکامات معلوم ہیں لیکن یقین نہیں ہے، منزل اللہ نہیں ہے، ڈرتے نہیں ہیں اللہ سے، خوف خدا نہیں ہے، منزل دنیا ہے، دنیا ہی مدعا ہے، رخ بھی دنیا کی طرف ہے، اور دنیا ہی کو ہم نے لبیک کہہ دیا۔ تو پھر دیکھیں میں ذاکر کی بات کروں، اس کو ذرا غور کیجیے۔ اگر آپ ذاکر ہیں تو جو میں نے آپ کو بتایا ویسی آپ کی کیفیت ہونی چاہیے، اللہ آپ کی منزل ہو، اللہ کے راستے پر چلنے کا پختہ عزم کر لیں، اور پھر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہر معاملے میں آپ کی للہیت ہونی چاہیے، لیکن ان سب کاموں سے پہلے آپ کو مقامی طور پہ ایک گائیڈ ٹیوٹر
مرشد کی ضرورت ہے جو آپ کی رہنمائی کرے اللہ کے راستے کی. اور ویسے بھی جب انسان اللہ سے بیعت کرنا چاہتا ہے تو یہ اپنے مال و جال بیچ دیتا ہے اللہ پہ، پھر اس کو یعنی اللہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہوتا ہے. تو اللہ کے سپرد مطلب آپ اس سے رہنمائی کیسے لیں گے، کس سے کریں گے؟ کتابوں سے پڑھیں گے، حدیث کی کتابیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے. تو کتاب سے تو ہدایت ممکن نہیں ہے جب تک کتاب والا آپ کے دل میں وہ القاء نہ کر دے. وہ شاعر نے کہا بھی ہے نا، اچھا شعر ہے کہ جب تک تیرے دل پہ نہ ہو نزول کتاب یا نزول قرآن، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. یہ راضی اور صاحب کشاف جو ہیں یہ بڑی بڑی تفسیر کی کتابیں ہیں. تو کتاب سے عقدے حل نہیں ہوتے. ابھی میرے پاس ایک میسج آیا ہے پنجاب سے، تو کہتا ہے میں تو بڑا پریشان ہوں اور میں کون سے مکتب فکر کو فالو کروں، کیا کروں. تو بہرحال تو آپ کو دیکھیں رہنمائی چاہیے، رہنما چاہیے. اور یہ قرآن کا حکم ہے. صحبت چاہیے آپ کو. صحبت صالح ترا صالح کنت، نیک لوگوں کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی. تم نے نیک بننا ہے، تم میں فرما بردار بننا ہے. تو اللہ کے کسی فرما بردار بندے کو دیکھو جو عالم ہو اور آپ کی رہنمائی کر سکے. یہ میں نے آپ کو ویسی بات بتا دی. یہ کتابوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. قرآن کے ساتھ صاحب قرآن بھی آئے ہیں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ وضاحت کریں جو ان کی طرف نازل ہوا ہے. انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم لعلہم یتقون او کما قال. تو رہنما دیکھیں، استاد کی ضرورت سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے. یہ تو بعض لوگوں کو چڑ ہے کہ انہوں نے قسم کھائی ہے کہ میں ضرور مخالفت کروں گا مرشد کی. اور میں ایک درس کی جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں میں شامل ہوں. کبھی کبھی میں سن لیتا ہوں کہ بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ ہے شخص جو ہے وہ ایسے مکتب فکر سے ہے جو پیروں کو نہیں مانتا. تو جہاں بھی وہ بات آتی ہے وہ کہتا ہے یہ دیکھو پیر، یہ دیکھو پیر، یہ دیکھو پیر. یعنی وہ اس کے ذہن میں تو یہی ہے کہ قرآن کی ہم نے اپنے لیے ثبوت دیکھتے ہیں کہ پیر جو ہے وہ ایسا ہے ویسا ہے، برائی کرتے ہیں. تو بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ وہ رہنما کی رہنمائی کو نہیں مانتا، جو مرشد کو نہیں مانتا. دیکھیں، ہمیں ایک صاحب دل کی ضرورت ہے. قرآن کا جو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو. تو ہم تو جو ہے یعنی ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہم ایسے نہیں ہیں کہ سچے لوگ کو ڈھونڈیں اور ان کی صحبت. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. جو بھی شخص میری طرف رجوع کر چکا ہے اس کے پیچھے چلو، اس کی پیروی کرو، اتباع کرو. دیکھیں، اتباع رسول کا حکم ہے. یہاں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے من اناب الیہ واتبع سبیل من اناب الیہ. آج بہرحال تو میں ذاکر کی بات کر رہا تھا. اگر آپ کا ایک رہنما ہے، نمبر ایک آپ کی رہنما، آپ نے کوئی انتخاب کر لیا ہے، ڈھونڈ لیا ہے، اس کی صحبت اور اس کی سے آپ رہنمائی لے رہے ہیں. اللہ اگر آپ کی منزل ہے، اللہ کے راستے پر، اللہ کے حکم، نبی کے طریقے کے مطابق ایک رہنما کی رہنمائی میں اگر چل رہے ہیں، آپ کی زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ ذاکر ہیں. چاہے آپ کھانا کھا رہے ہیں، چاہے آپ سو رہے ہیں. بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یعنی اگر صرف زبان کا ذکر ہو تو صرف زبان میں اس وقت، اب کھانا کھاتے ہوئے کیسے آپ پڑھیں گے درود شریف مثال کے طور،
یا سوتے ہوئے کیسے پڑھیں گے؟ تو دیکھیں وہ ذکر کا میں نے معنی بیان بھی کر دیا. عملی ذاکر، آپ کا ذہن محو یاد الہی میں. کھانا کھا رہے ہیں سنت طریقے سے کھائیں اور اسراف سے پرہیز کریں، مناسب انداز سے. جو بھی آپ کام کریں اس میں اللہ کی رضا کا خیال رکھیں. ہر کام میں آپ کے اگر للہیت ہے تو آپ دائمی ذاکر ہیں. مبارک ہو، آپ دائمی ذاکر ہیں. آپ کا دل ہر وقت یاد الہی میں محو ہے. منم محوے خیال ہو، میں اسی یار کے خیال میں ہوں. تو آپ ذاکر ہیں. دیکھیں یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. ایک بات تو میں آپ کو، یہ نہایت آسان، یہ کیفیت اپنے اوپر طاری کرنا بہت آسان ہے. لیکن وہی بات نیت کی آ جاتی ہے. اگر آپ کی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت دنیا ہو گئی تو پھر آپ اللہ کی لعنت میں گرفتار ہیں. دین کی اب آپ کو ضرورت. دیکھیں میں یہ ایک بات کرتا رہتا ہوں، ابھی پھر کر رہا ہوں وضاحت سے. اگر آپ یعنی اپنے متعلق کچھ خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور 5 وقت نمازی ہوں اور یہ حج پہ حج اور عمرے پہ عمرہ اور یہ زکوٰۃ روزے یہ سب میں کر رہا ہوں اور تو کچھ نہیں ہے دین تو یہی ہے آپ کے خیال میں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ اپنے دل میں دیکھیں، آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھیں، اپنی خوشیاں، آپ کی خوشیاں، آپ کی پریشانیاں، آپ کی امیدیں، آپ کی توقعات، آپ کے منصوبے، اگر اس سب کا تعلق دنیا سے ہے، یہ تو آپ خود اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں. استفتح قلبک ولو افتاک المفتیون، اپنے دل سے پوچھو. اگرچہ فتویٰ دینے والے تمہیں فتوے دیں تو آپ اپنے دل سے پوچھیں. اگر آپ کے خیال ذہن ہے، دماغ میں دنیا چل رہی ہے تو آپ مومن تو کم از کم نہیں ہیں. برائے نام مسلمان ہیں، ٹھیک ہے آپ نے مٹھی پر داڑھی چھوڑ دی ہے اور نماز روزہ کر رہے ہیں، لیکن ہیں آپ دنیا دار. آپ اللہ والے نہیں ہیں، آپ دنیا والے ہیں. اور یہ دیکھیں بہت، میں اور آپ کو آسان کر دیتا ہوں. آپ دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں، آپ کی جو زندگی کی بنیاد ہے وہ خوف خدا ہے، آخرت کا مفاد مد نظر ہے، یا آپ کے ہر کام میں للہیت ہے کہ نفسانیت ہے؟ آج کے مسلمان کے ہر کام میں نفسانیت ہے، ظاہری مفاد ہے. مجھے کیا ملے گا، میں اس سے اچھا سلوک کروں، اس کو پیسے دوں یا قرض دوں، مجھے کیا ملے گا، یہ تو میرے پیسے کھا جائے گا اور اس نے تو مجھ پہ بڑے ظلم کیے، میں تو اس کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا. تو یہ دیکھیں یہ بہت آسان ہے. ہمارے سارے جو معاملات ہیں اس کی بنیاد ظاہری مفاد ہے. آپ کی دوستی، آپ کس سے دوستیاں رکھتے ہیں، کس سے محبت کرتے ہیں، کہاں کیسے پیسے کماتے ہیں، کیسے خرچ کرتے ہیں، یہ آپ نے فیصلے کیے ہوئے. تو آپ خود اپنے اندازہ دیکھیں، آپ اپنے اوپر رحم کریں. بس یہ بات میں کہہ رہا ہوں. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اللہ ہمیں فرماتا ہے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. بس اپنے اوپر رحم کریں. اللہ کو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بے نیاز ہے. اللہ کے بندے تو اپنا کام کریں گے، آپ تک ایک بات پہنچا دیں گے، آپ نہ مانیں نہ مانیں تو ظلم تو آپ اپنے اوپر کریں گے نا. دیکھیں یہ تو جنت ہے، آپ کو اللہ کے بندے جنت پیش کر رہے ہیں، اگر آپ نہیں لیتے تو نہ لیں، مت لیں، آپ کی مرضی ہے. دیکھیں اللہ کے رسول آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جنت ہے بھئی لے لو، یہ بات ہے بس. اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ جنت تمہاری ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ کہہ دیا اپنے عمل سے وہ جنتی ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً وَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يَنصُرُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو کہ میں تم کو ایسی چنگھاڑ کے عذاب سے آگاہ کرتا ہوں جیسے عاد اور سمود پر چنگھاڑ کا عذاب آیا تھا۔ اذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون۔ جب ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے اور پیچھے سے آئے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، سو جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ جو عاد تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے، اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ۔ تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے، اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔